رہے گا اسی لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خیر خلق اللہ اجمعین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاخیار المقربین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. بیان ہماری جو مضمون پسند آتا ہے اس کو نقل کرتے ہیں. یہ دوسری جلد ہے بھائی، کئی جلد ہے. تمہارا کہا یہی تو ٹھیک اسی سنا دیتا خود وہی بہت عمدہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ پکڑتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں. پناہ یہی ترجمہ. ترجمے میں بھی کوئی فرق ہوا تو میں نے اس کو پناہ پکڑتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. پناہ پکڑتا ہوں ڈھونڈتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہکانے اور پھسلانے سے شیطان مردود کے. بہکانے اور پھسلانے سے تو بہکانا ہے ایک ہی کو اس کو اچھی چیز کر کے ثابت کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور بھی پھنسا دیتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. بعد میں جو شکمائی بہت چیزوں کا ہوتا ہے. ایک ساتھ بڑے تھے ان کو الیکشن میں کھانے کا شوق ہو گیا. اعزازی یافتہ سب کچھ ہے. ان کے دوسرے تھے دوسرے کھائے تم کو یہ کیا پڑی کھانے میں یہ بھی کرو کیا یہ چھوڑو اس کو تم اپنا کام لو کرو. کیا ہوتے وہ اس کی یہ بہت بڑے آدمی ہیں یہ بات کر رہا ہوں. اب وہ عقیدہ تھے تم اس میں کیوں آ رہے ہو. بعد میں پھسلاتا ہے کہ اب اس میں ہم کام کریں گے. الیکشن جیت کر کے ہم کام کریں گے. کچھ نہیں کر سکو گے تم بھی وہی ہو جاؤ گے. جہاں تو ہو سکو حضور نے حضرت عباس سے کہا جہاں تو ہو سکے دور رہو اس سے. آگے حدیث سے موجود وہ چیز تو اپنی جگہ پر رہے گی. ایسی جگہ پر آ کے اپنے کو مطمئن رکھنا معمول رکھنا بڑی بات ہے. لا ترکو بہدیکم الی التہلکہ. ہلاکت میں بے قصد نہ ڈالو اپنے. یہ سب مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں عام بات یہ ہے. حدیثیں ہیں آیتیں ہیں جہاں تو اس کے پہلو احتیاط والا اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امر پیش ہوتے تھے تو ایسر کو قبول کرتے تھے جو آسان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم آگے ہوں یہ اختیار کریں. ایسا بہت بڑی بات. زندگی بچا وہی جو عبرت اور اسے جو لکھا ہے اس میں اسی کی بات ہے. نصیحت عبرت حیرت ہوتی ہے کہ ایک اچھا خاصا آدمی پڑھ جاتا ہے ایسی چیز میں جس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. عام آدمی سمجھتے ہیں کہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے پڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے اول ایسا مشورہ کرنا چاہیے. شورا میں برکت ہے. ہم نے لکھا یہ ایک مشورہ چاہے گھر ہی میں لوگوں سے کر لو یہ کام کریں کہ نہ کریں تب آگے بڑھا قدم مشورہ. بات دیکھیے بچہ مشورہ دیتا ہے جو کرامت ثابت ہوتا ہے. یہ چیز آپ کے لیے پناہ پکڑتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں. ترجمہ ہی اچھا ہے میں نے نقل کر دیا. ایسی چیزیں ہیں. اور پہلے پناہ پکڑتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہکانے اور پھسلانے سے شیطان مردود کے. ترجمہ ٹھیک ہوا نہیں. شیطان مردود کے. اب یہ 50 سال کی ایک محنتی ہے بھائی کافی نقل کیا ہم نے کیا لگا کے آیا کیا تیار ہے کئی چیزیں. مولانا ایک دفعہ اٹھے تھے تو کچھ درست کر دیا تھا پھر مولانا بھی واپس
اس کو کچھ اب دیکھیے محنت کیا کی دوسری دن میں یاد ہے مطلب اس کے ضروری ضرورت ہے کہ ملازمت ہے کیونکہ علمی ہے کہ یہ ہے بہت آدھے مانا. ایک چیز مانا مجھے اماں نے کہا ہم سے کہ مرقات میں جو مضامین حضرت سناتے تھے وہ ایک کر دیجیے. کرایا ایک لڑکے سب نقل کرا مرقات میں وہ کافی اب تک شاید نہیں نا وہ دکان مرقات دانے کی نہیں جلدوں میں جہاں حضرت نے پڑھایا تھا ہم لوگوں کو جدید پسندیدہ باتیں تھی سب کو ہم نے یہ جمع کر دیا تھا. وہ رقیب الدین کی کتاب وہی اب تک کتاب اگائی تھی محنت سے کیا تھا. حضرت کے منتخبات تھے وہ ایک ہی چیز غائب ہوئی ہے اب تک ہم لوگوں سے خوشامد کرتی کہ آپ دیکھیے بھائی حضرت یہ بادشاہ سے نقل کرتا اسی کا نتیجہ یہ ہے. کام مختلف کیا ہم نے والا دعا کی اللہ تعالیٰ قبول کرنا. جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان جس کے معنی ہے شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں. تلاوت کرنے میں بھی شیطان داخل ہوتا ہے. گالی گلوچ میں تو ہے ہی ہے. تلاوت کر رہا ہے تلاوت کو بے اثر کرنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتا ہے کہ تلاوت بے اثر ہو جائے. ابھی دوائی آدمی کھا رہا ہے اس کو ٹھنڈے پانی کھانا ہے وہ گرم پانی کھا رہا ہے نقصان کرے گی جیسے کہا ویسے جس کے معنی ہے کہ میں شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کی پناہ آنے کی درخواست کرتا ہوں. کما قال تعالی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ کہ استعاذہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تیار کا حکم رکھتا ہے. اعوذ باللہ جب کہا اللہ تیار ہو جاتا ہے. جب ہماری پناہ تم دے رہے ہو تو ہم بھی تم کو پناہ دیں گے. اب اعوذ باللہ کوئی پڑھتا نہیں رہا یوں بھی پڑھ جا کرو. اگر اعوذ باللہ کو متعلق نہیں معلوم بسم اللہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بسم اللہ 20 مرتبہ پڑھتے چلے جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ بھی پڑھتے رہے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان آج آدمی سمجھتا ہے کہ شیطان سے بچے ہوئے بالکل ملوث شیطان کو قید میں ہو یہ جال میں پھنسے ہوئے ہو نکلو. ہر چیز کو شیطان ایسا ملما کر کے پیش کرتا ہے جو مطلب سب کچھ یہی ہے کسی کی نہیں سنتا کسی کی نہیں. اس لیے کہ استعاذہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے کے لیے تیار کا حکم رکھتا ہے. کما قال تعالی ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. اور عطا یہ کہتے ہیں ترجمہ نہیں کیا میں اور عطا یہ کہتے ہیں کہ ہر قرات کے شروع میں استعاذہ واجب ہے اگر سنت ہے خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں. اعوذ باللہ پڑھ کے الحمدللہ شروع کیا. اعوذ باللہ استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. اعوذ باللہ جو کہا اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. جس کو اللہ کی رحمت درکار ہے کوئی نہیں سنتا. استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. اسے استعاذہ بسم اللہ پر مقدم ہوا. استعاذہ سے بسم اللہ صحیح استعاذہ کیونکہ دفع مضرہ جلب منفعت پر مقدم ہے. استعاذہ میں شر سے بچنے کی دعا ہے اور بسم اللہ میں خیر کو پانے کی دعا ہے. تو شر سے بچنا مقدم ہے کلیہ ہے. استعاذہ کے بعد شر سے بچنا یہ مقدم ہے بنسبت.
کیونکہ دفع مضرت جلب منفعت میں مقدم ہے. جلب منفعت بات چیزوں میں کہتا ہے محمد احمد صاحب کا عمل اسی پر ہے, دفع مضرت پر جاتے ہی نہیں. وہاں جائیں گے حضرت فائدہ ہو لیکن یہ ہے کہتے نہیں تھے, ہم تو سمجھ جاتے تھے کہ اس میں کچھ ذرا کا پہلو ان کو محسوس ہو رہا ہے. فرق ہے چلیے ہر کوئی بات ہے فلاں لوگوں پڑا ہے, ہم لوگ ایسا ٹال دیتے تھے. ہم سمجھتے تھے وہاں جائیں گے کہ یہ ہوگا فائدہ. حضرت سمجھتے تھے جانے پر ہو جاتا ہے کوئی فطرہ نہ پیدا ہو, کوئی شر نہ پیدا ہو. تو میں بہت کہتا تھا, ابھی تو سنے بھی نہیں. دفع مضرت کا عمل پورے زندگی بھر, دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم. کسی امیر کے ہزار سے نفع ہے ہماری مثال کے طور پر رہتا ہے, لیکن اس میں ضرر کا پہلو ہے. کبھی نہیں آتے تھے, کبھی نہیں اتنے خوش حالات تھے, لیکن کسی بات نہیں مانتے تھے اس معاملے میں. اٹل جو سوچ لیا اس میں ضرر کا پہلو ہے اس کے قریب ہی نہیں جاتے تھے. جو اس میں ہر آدمی کہتا ہے بھائی یہ چیز ہوگی چلو کسی نہ کسی بہانے سے ختم. رہا ہوں صاحب یہ خاص بات میں پہلے کہتا ہوں شاید سنا میں مولانا کہ دفع مضرت جلب مسئلہ سے منفعت, ایک ہے مضرت کو دور کرنا, ایک ہے منفعت کو حاصل کرنا. دفع کلیہ ہے یہ, دفع مضرت جلب منفعت کو مقدم ہے. اب دیکھیں علمی بات آ گئی نہیں, کتاب علمی ہے یہ سمجھانے کے لیے بھی چاہیے. آپ یہ سے نیر قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اس کی تلاوت سے پہلے زبان اور قلب کی طہارت ضروری ہے. اعوذ باللہ کا کہ اپنے سے بچاؤ, اپنے کو اپنے ضرر سے بچاؤ, غفلت نہ آنے پائے. ایک عجیب بات ہے. اس کی تلاوت سے پہلے زبان اور قلب کی طہارت ضروری ہے, اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے. اپنی زبان پاک کرو, دل پاک کرو, متوجہ کرو, تاکہ زبان اور قلب کو ایک گناہ طہارت حاصل جائے. زبان اور قلب کو ایک گناہ طہارت ہو جائے تب اس کے بعد قرآن کے منافع کے فیوز اور برکات کو حاصل کرو. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز یہی جمع کی لکھا میں. پھر اس بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ہی کے نام نامی اور اس میں گرامی کی اعانت اور انداز سے کہ جو بے حد مہربان رحم والا ہے. مانگو لیکن نہیں حاصل ہوگی جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. فوراً مانگ تو رہے ہو استعاذہ, پناہ مانگ رہے ہو, یہ پناہ کے لیے بھی تو کچھ قوت چاہیے, ہلا جائے. کہتے ہیں سمراج اور اس کے کلمات قدسیہ کے انوار و تجلیات ظاہری و باطنی سمراج و برکات کا امیدوار ہو. اللہ کا نام لے رہے ہو تو اللہ کے نام سے, اللہ ہی کے نام نامی اور اس میں گرامی کی اعانت امداد سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے اس کے کلام کو شروع کرتا ہوں. اس کے کلمات قدسیہ کے انوار و تجلیات و ظاہری و باطنی ثمرات و برکات کا امیدوار ہوں. ہے اردو سمجھ سکتے ہیں نہیں, کون دیکھتا ہے کتاب, سب سمجھ سکتے ہیں. بڑی بڑی کتاب حل کر رہے ہیں لوگ دوسری زبانوں میں, لیکن اس کو بہت مشکل ہے. مشکل کیا ہے, آسان ہے تو مشکل بنائے ہوئے ہو. یہ الفاظی زبان پر آئیں گے, معمولی بات ہے. یہ الفاظ عربی کے الفاظ, جنت کے الفاظ زبان پر لانا ہے. خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی ہیں جو ذات تمام صفات کمال کی جامع ہے, جو تمام نقائص اور عیوب سے پاک و منزہ ہے, یہ تمام مباحث الہیات کی طرف اشارہ ہے. بسم اللہ, جتنے مباحث الہیہ ہیں سب بسم اللہ میں داخل ہیں. آگے سب پوری تفسیر پوری کتابوں کی ہو سکتی ہے اسی بسم اللہ ہے. لفظ اللہ میں جس کے معنی ہے جو ذات تمام صفات کمال کی جامع ہے اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے, تمام مباحث الہیات کی طرف اشارہ ہے. صرف اللہ میں کیا مرضی ہے, سب جتنی بات ہو رہی ہے فلسفے میں سب اسی میں داخل ہے. اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کی طرف اشارہ ہے.
کیا مطلب ہے؟ لفظ اللہ میں تمام صفات کمال کا ہے اللہ، اس میں تمام صفات کمال کی جامع ہونے کی وجہ تمام نقائص و پاک ہے اللہ، آگے نہیں الہیات. اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کا اشارہ، بسم اللہ سب آگے ہے، رحمان بھی ہے، نبوت کے جتنے ثمرات جتنی برکات سب اس میں آگے رحمان میں. اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت اور شریعت کی طرح اشارہ ہے جن کے بغیر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے موافق ایک لمحہ گزارنا محال ہے. اللہ کو متوجہ کرو، اس کی رحمت کے ساتھ سب کچھ کرتا ہو. اور لفظ رحیم میں ایمان تمام امور آخرت کا اشارہ ہے. رحمان جب کہا تمام امور دنیا کے آرام وارث سے حفاظت، اور رحیم جو کہا کہ آخرت کی پریشانیوں سے نجات کر رہی ہے. اللہ رحمان تینوں تو ہو گئی نہیں، ہماری بات ٹھیک ہے، کرامت ہے، لیکن میں نے کہا بھائی سمجھنا پڑے گا اس کو، اب آپ ہی جو سمجھائیے سمجھیں. اور لفظ رحیم میں بسم اللہ کہنا ہم نے بسم اللہ کی رحمان کی دنیا میں جتنے مذہبات ہیں سب سے بچا رحمان کے ذریعے سے، اور رحیم کی طرح اشارہ. اور لفظ رحیم میں ایمان تمام امور آخر کا اشارہ ہے. اور یہی وہ تین امر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلیم کا لب لباب اور اطرا یہی ہے. ہر دین و دنیا کا حاصل کرنا انبیاء کے تعلیم کا نتیجہ ہے، اور یہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع ہو گیا. ہے منطقی بات ہے کہ نہیں؟ اب اس کے لیے کچھ عقل سمجھ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور راستہ چلتے تھوڑی نہیں بات آ جائے گی، تو مشکل سے بیٹھا ہوں سمجھتے کیسے علوم ہیں، جیسے وہ علوم بڑھتے جا رہے ہیں، اس علوم کی تو انتہائی نہیں ہے. اور یہی وہ تین امر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب اور عطر ہے. اور علامہ طفتانی اور جرجانی انہی تین مقاصد اور مواقع کی شرح میں لگے ہوئے ہیں. علامہ طفتانی یہ سب متکلمین میں سے ہیں حضرات. علامہ طفتانی اور جرجانی انہی تین مقاصد اور مواقع کی شرح میں لگے، زندگی صرف کیا انہی تین مقاصد کے لیے. سوا ملے گی نہیں کو، کوئی ڈگری لے کے جائیں گے کہ نہیں، جنت کا ٹکٹ لے کے جائیں گے. اور علامہ طفتانی سب ائمہ ہیں متقدمین. علامہ طفتانی اور جرجانی انہی تین مقاصد اور مواقع کی شرح میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ طفتانی، علامہ جرجانی تمام متکلمین کو تمام اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح کر دیا. سب تو عقائد کی کتاب ہے، ہمارا فکر تو بعد میں ہے، سب تو عقائد کی کتاب ہے. عقائد کو مماحت کر دیا انہوں نے، دس جمع نہیں کرتا، نہ معتزلی آ سکتا، نہ خارجی آ سکتا، نہ اور عقائد کے بعد کو ملون ہے الحمدللہ. کہ دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح کر دیا اور امت کے لیے صحیح موقف خوب واضح اور روشن کر دیا. اس پر تم کو رہنا ہے. اچھا یہ کی آمین. سورہ فاتحہ میں انہی تین باتوں کو، سورہ فاتحہ میں انہی تین باتوں کو جس کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. مالکی یوم الدین بھی آیا ہے رحمان رحیم. روز جزا سے مراد مالکی یوم الدین بھی ہے، رحمان رحیم کی تفصیل سنیے. فائدہ روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے، اس میں سب اپنے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں. پورا ہوئی تفصیل آپ ہی کی، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، تو آپ ہی سے ہم درخواست کرتے ہیں. آپ ہی اس لائق ہے کہ ہمارے مقصود کو پورا فرمائے.
ایاک آپ ہی کی ہے کہ حضر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں، آپ ہی مدد کیجیے تو کام بنے گا. یہ بندہ کی طرف سے جناب باری میں خطاب ہے. اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. مراد دین کا انعام ہے. انعام پانے والوں کا پتہ اللہ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ بتلا دیا ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ. وآیت ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راہ ہدایت کے چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں. ایک یہ کہ اس کی تحقیقات نہ کرے. ضالین سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تحقیق نہیں کیا، گمراہ ہو گئے. اور دوسری وجہ ہے کہ باوجود تحقیقات کے اس پر عمل نہ کرے. مغضوب علیہم یہی لوگ ہیں، یہود، سب معلوم، نبی کی نبوت معلوم، وہی جو ٹھہرے ہوئے تھے. ایسے لوگ ہیں اچھی طرح جان بوجھ کر خراب کرنے میں زیادہ ناراضگی ہوتی ہے. بہرحال تھوڑی سی اللہ تعالیٰ یہ پہلی ہے نا مختصر دعا کرنے والا. یہ علوم ہیں، جب علوم ہوں گے تو علوم کی روشنی ضرور ملے گی. علم نور ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ غیب سے لوگوں کے قلوب پر القاء کرتا ہے. العلم نور، اللہ ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ القاء قلوب میں کرتا ہے. وہی علم ہے جو ادھر سے جوڑنے سے، یہ تو علم کسبی ہے، یہ تو علم کسبی ہے. یہ رنگ ادھر ملاتی یہ ہو جائے گی، کرو تو یہ ہو جائے گی، کرو یہ ہو جائے گا. یہ علم کسبی ہے اور وہ علم وحی ہے. یہ ضمیر آسمان دیکھ پر غیب را ابرے و باد دیگر، اس غیب کے لیے کچھ اور ہی بادل ہے. اور اب غیب را ابرے و باد دیگر، اس کے بادل بھی الگ، اس کی ہوا بھی الگ. تم کو ہوا بھی اس کی نہیں لگی. غیب را ابرے و باد دیگر، یہ ضمیر آسمان دیگر، اس زمین کے آسمان کچھ اور ہی ہے. ادھر آؤ گے تو پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کو لائے ادھر دنیا میں، اس چیز سے بھی ہم کو آشنا کرے. سب کچھ کیا، یہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. لکھا ہے ایک کتاب دیا جو تمام علماء تھے، کہا کہ سناؤ. ایک علم ایسا ہے جو علم باطن کہا جاتا ہے، علم کشف. دیکھو یہ بھی ضروری ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اس کو بھی حاصل کرو، اور نہ ہو تو کم سے کم حاصل کرنے والوں کی تصدیق کرو، اتنے کرو، ورنہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے. خانقاہ میں علماء سے وہ کتاب ہے، اسی طرح یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے. واسطہ اللہ علم یہ ضمیر آسمان دیگر، غیب را ابرے و باد دیگر. غیب کے لیے پانی الگ ہی قسم کا ہے. جب ادھر آؤ گے تو پتہ چلے گا. اللہ ہم سب کو اس بادل میں لائے، اس بادل کے سائے میں جو بادل ہے غیب کا لائے، اس کے بارش سے ہم سب لوگوں کو سیراب کر دے. کون ہے بیٹھا؟ سننے والا بھی نہیں، سمجھنے والا نہیں، کچھ نہیں جانتے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ سے کوئی مناسبت پیدا کر. اللہ کی راہ ہے یہ، اللہ کی راہ تم سمجھو گے، کم متحد ہو گئے، کم سے کم اس کی تصدیق کرو گے، سب کچھ ملے. اول درجہ تصدیق ہے. لکھا امام غزالی نے کہ اس طریق کا اول درجہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. تصدیق کرو، انشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، حشر تمہارا ان کے ساتھ ہوگا. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
گیا ہے. ہمارے بزرگان حسب مراتب سبھی اس علم سے آشنا تھے. خاطر سے حضرت فراح کی نمبر ماشاء اللہ اور یہ سب ہمارے بزرگان ہیں. اس علم سے بھی حصہ رکھتے تھے حضرات. اللہ تعالیٰ ان علوم نافعہ سے ہم سب لوگوں کو متخلق اور متصف فرمائے. یہ علوم علم کے بعد ہی عمل ہوتا ہے. علم صحیح ہم کو حاصل ہو تاکہ عمل صحیح اس پر مرتب ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.